سے بھی بیان فرمائیے گا کہ جس وقت یہ عدت کا قانون دیا گیا، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو انسانی معاشرت ہے وہ فطرت کی اساسات پر قائم رہے، تو نکاح و طلاق، ان کے متعلقات، اس طرح سے فرائض اور حقوق کی پوری بحث اور حدود و شرائط سب کچھ زیر بحث آتی ہے، ہمارے محرمات کی بحث ہے، مسارت کی بحث ہے، اور ان میں اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو کیا صورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ جی عدت کے دوران اب آپ نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، اس معاملے کو پورا ہونے کے بعد یہ کام کرنا ہے، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی پیغام بھی نہ بھیجو اس باب میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے جو میں نے بیان کر دی ہے، تاکہ کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے، عورت ایسے حدود میں رہے جہاں اس پر کوئی الزام نہ لگ جائے، کیونکہ بچے کے نسب ہی کے تحقق کے لیے ساری احتیاط کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، اگر اس کو اگلے دن اجازت دے دی جائے گی اور پھر بچے کی پیدائش ہو گئی، مناسب وقت میں بھی ہو گئی، تو اب دونوں کے دونوں، پہلے جس سے نکاح تھا وہ بھی اور جس سے اب نکاح کیا ہے وہ بھی دعوے دار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے نزاعات کا فیصلہ کیا پھر بچے کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کیا جائے گا؟ بہت اہم بات۔ اس طرح کے نزاعات کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا۔ یہ نزاعات تو بڑے مسائل کا باعث بن جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ نو مولود، اس کا حق ہے یہ کہ اس کے بارے میں پوری طرح واضح ہو جائے کہ اس کا باپ کون ہے۔ ماں تو واضح ہے لیکن اس کا باپ کون ہے یہ واضح ہو جائے۔ ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہماری معاشرت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہماری تہذیبی روایت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ کیسے حق دیا جا سکتا ہے لوگوں کو کہ وہ بچوں کے معاملے میں بے احتیاطی برتیں، وہ جس طرح چاہیں ان کی نسبت ہونے دیں۔ جس معاشرے میں نسب کو اہمیت حاصل ہو، جس میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوسائٹی بھی بہت زیادہ محتاط ہو اور حساس ہو، اس میں یہی ہونا چاہیے، اور ہمارے دین کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ٹھیک، واضح ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، یہاں تک تو قرآن کی ہدایت بالکل صریح ہے، واضح ہے کہ عدت کا ایک متعین قانون ہے، بیوہ کے لیے الگ ہے، اور اسی طریقے سے کسی خاتون کا شوہر رخصت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، مدت کی بھی تعین اور اس میں تفریق سامنے آ جاتی ہے۔ منع بھی کر دیا طلاق کے بعد آپ عدت میں نکاح نہیں کریں گے۔ کوئی خاتون نکاح کر لیتی ہے تو اب اس کے بعد بھی کیا شریعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ نکاح باطل ہوگا، نکاح فاسد ہوگا، لوٹایا جائے گا، قائم رکھا جائے گا؟ کیا صورت ہوگی؟ اگر بتایا ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر نہیں بتایا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال اس سے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا تھا۔ میں یہاں چند بنیادی چیزوں کی وضاحت کر دوں۔ جی، ایک تو یہ کہ اس طرح کے جتنے سوالات بھی سامنے آتے ہیں اس کے ہمیشہ 2 حصے ہوتے ہیں۔ جی، ایک حصہ وہ ہے جس میں نصوص زیر بحث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وہاں تو نصوص ہی زیر بحث بھی آتے ہیں۔ یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، سورہ طلاق میں اس طرح ہے، سورہ بقرہ میں اس طرح ہے، احزاب میں اس طرح ہے، نصوص کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اجتہادی امور سے ہے۔ فقہ اصل میں میرے نزدیک وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا کہ فقہا کے مسالک کی تفصیلات بیان کروں، ٹھیک، یعنی اجتہادی امور میں۔ دین میں تو جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں یا اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دی ہیں اور وہ نصوص میں آ گئی ہیں، وہ لوگوں کو بتانا ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اس صورت میں عدت کی پابندی کیا ہوگی، اس صورت میں کیا ہوگی، اگر بچہ وضع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگی، یہ سب چیزیں بیان کی ہیں نا۔ تو یہ چیزیں جتنی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی ہیں۔ جب اس دائرے سے آپ باہر چلے جاتے ہیں اور اجتہاد کا دائرہ شروع ہوتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں تو وہاں اپنی رائے بیان کر دیتا ہوں۔ ٹھیک، میرا نقطہ نظر کیا ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقطہ نظر فقہا کا بھی اسی طرح ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض فقہا اس سے اتفاق کرتے ہوں، بعض اتفاق نہ کرتے ہوں، ٹھیک، تو میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جاتا۔ چنانچہ اس وقت بھی آپ کے ایک لفظ کی تصحیح میں میں نے جو جملہ کہا تھا وہ برسبیل کہا تھا، جی، یعنی اس سے یہ مقصود نہیں تھا کہ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ فقہا کے مسالک کیا ہیں، فساد کب ہوتا ہے، باطل کب قرار دیا جاتا ہے۔ یہ میرا موضوع ہی نہیں تھا اس وقت، اور نہ میں نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی۔ یہ چیز واضح ہونی چاہیے ان سب لوگوں پر جو بالعموم مجھے سنتے رہتے ہیں۔ جی، اجتہادی امور کے معاملے میں پھر آگے تفصیلات کیا ہیں، ان کو بھی میں نے اس وقت موضوع نہیں بنایا تھا، ٹھیک، بلکہ صرف یہ بتایا تھا کہ 2 صورتیں پیش آ جاتی ہیں، ان میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ دین کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے،
یہ سب خلاف ورزی کے معاملات جی ہیں، دین کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اب ہمیں اس میں کوئی رائے قائم کرنی ہے کہ کیا کریں۔ یہاں یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہی وہ موقع ہے جب میں نے یہ بار بار کہا تھا کہ یہ معاملہ نصوص میں بیان نہیں ہوا۔ کیا معاملہ بیان نہیں ہوا؟ اس میں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدت نصوص میں زیر بحث نہیں آئی۔ عدت تو نصوص میں زیر بحث ہے، یہ اس وقت ہم نے عدت ہی پر گفتگو کی ہے۔ اس وقت بھی سوال اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ عدت کے بارے میں اللہ کے احکام ہیں، وہ احکام خود اس کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں، وہ سنت میں بھی اسی طریقے سے زیر بحث آئے ہیں، تو یہ سب کچھ اگر نہیں ہے تو پھر تو بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح، زیر بحث یہ نہیں تھا۔ اس میں یہ تک خیال بعض لوگوں نے کیا کہ میرے ذہن سے شاید قرآن کی آیات اس وقت نکل گئی ہیں، یعنی قرآن کی آیات تو زیر بحث تھی نہیں۔ زیر بحث یہ تھا کہ اگر جو قرآن نے حکم دیا ہے، جو عدت کا قانون بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو خلاف ورزی زیر بحث نہیں ہے، یعنی نہ قرآن میں زیر بحث ہے نہ حدیث میں زیر بحث ہے۔ ٹھیک، خلاف ورزی ہو جائے، یعنی خلاف ورزی یہاں کیا ہوگی؟ عدت کے دوران میں نکاح کر لیا، یہ خلاف ورزی ہے، یعنی عدت کی پابندی ضروری تھی، عدت اللہ کا حکم ہے، اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب باتیں تو واضح ہیں، یہ تو قرآن مجید واضح ہے اس میں، لیکن کسی شخص نے دانستہ یا نادانستہ اس کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے۔ ٹھیک، خلاف ورزی زیر بحث ہے کہ وہ اب ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس میں کیا رائے قائم کرنی ہے، اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں اب کسی مجتہد کو طے کرنی ہے، سوسائٹی کو طے کرنی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اب ہمیں عقل و رائے سے طے کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں نصوص نہیں ہے، اگر تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، تو پھر میرے اور آپ کے بات کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس میں چونکہ نصوص میں کوئی رہنمائی نہیں ہے تو ہم اجتہاد کریں گے۔ یہ بنیادی بات میں نے واضح کرنا چاہی تھی کہ مسئلے کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے۔ جس نے خلاف ورزی کی ہے اس نے دین کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ خلاف ورزی کی ہے، یہاں دین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ یہ کیا معاملہ کیا جائے گا کوئی جواب دیں گے نا، جی، یہ جواب اجتہادی جواب ہے۔ اس میں میں نے دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ ایک اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ معاملہ ہر حال میں ضروری نہیں کہ قانون کے پاس جائے، اچھا، یعنی ایک خاندان کا معاملہ ہے، اس میں یہ چیز ہوئی ہے تو جو دین میں اصول طے کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر معاملے کو خاندان ہی میں فیصل کر لیا جائے۔ ٹھیک، یہ تھا، یہ نہیں کہ وہاں خاندان میں ہوا تو اب پرواہ نہیں ہے، وہاں پر بھی طے کیا جائے گا کیا کرنا ہے، جی، یعنی معاملے کو ختم کرنا ہے، دوبارہ نکاح کرانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو بھی اجتہادی رائے قائم کی جائے وہ خاندان کی حد تک، خاندان کے بزرگ یا کسی صاحب علم سے آپ نے رائے لے لی یا کسی فقہ کو سامنے رکھ کے کر لیا، جو بھی کیا اس کو خاندان تک رکھ کے آپ نے معاملے کو نمٹا دیا، اور یہی پسندیدہ طریقہ ہے معاشرتی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، شخصی معاملات میں۔ اگر کوئی معاملہ قانون کے سامنے چلا گیا ہے، اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پھر عدالت کو سارے حالات سامنے رکھنے چاہیے، یعنی کہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ حالات سامنے رکھنے چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف عقدی ہوا ہے، ملاقات بھی ہو گئی ہے، لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد تجھے کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا، بچے ہو چکے ہیں، بچے ہو چکے ہیں، یعنی یہ معاملہ کب قانون کے سامنے آیا ہے؟ تو حالات کو دیکھنے کے بعد شریعت کے محکم اصولوں کی روشنی میں عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بس اس وقت میں نے اتنی ہی بات کی تھی، ٹھیک، اس سے زیادہ کوئی بات اس وقت نہ پیش نظر تھی، نہ فقہی تفصیلات کو بیان کرنا میرا مقصود تھا۔ صرف دو چیزوں کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اگر تو معاملہ خاندان کے لوگوں ہی کے درمیان ہے تو وہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کا کسی نہ کسی حد تک وہاں ازالہ ہو جائے، اور اگر قانون کے سامنے تو قانون تو پھر قانون کے طریقے پر کام کرے گا، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بہرحال ملحوظ رکھی جائیں گی۔ اب اگر کسی ملک میں
فقہی قانون کی حیثیت سے کوئی رائے اپنا لی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گی. اگر ان کو آزاد چھوڑا گیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گی. تو یہ چند اصولی باتیں تھیں جو اس وقت میں نے عرض کی تھیں. خلاصہ کر لیجیے تو مدعا یہ تھا کہ فقہا کے مسالک بیان کرنا سرے سے پیش نظر ہی نہیں تھا. اگر کسی لفظ کی تصحیح کی گئی تو برسبیل گفتگو کی گئی، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ اب بتایا جائے گا کہاں فساد ہوتا ہے اور کہاں نکاح باطل ہو جایا کرتا ہے. جو کچھ ہے وہ اجتہادی معاملہ ہے. یہ بتانے کا مقصود یہ تھا کہ جب خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس سے نمٹنے کے طریقے ضروری نہیں کہ شریعت میں بتائے گئے. جیسے طلاق کے بارے میں یہ بحث ہمارے ہاں برسوں سے بلکہ صدیوں سے جاری ہے کہ اگر کسی نے طلاق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی ہو تو اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہوگا. میں نے بھی بارہا مثالوں سے اس کو سمجھایا ہے کہ جب خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس میں 2-3 امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ قانون کی حرمت کسی حال میں پامال نہ ہو. یعنی قانون کی شان قائم رہے، لوگوں کو احساس رہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کئی مرتبہ میں نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں قانون ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں گے گاڑی چلانے کے لیے تو آپ کا لائسنس آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. یہ قانون ہے. اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو اب خلاف ورزی سے نمٹنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی اور تیسرا بھی. یہی چیز ہے جس کو وہاں بھی بتانا مقصود تھا. اب دیکھیے کہ اس میں ہر موقع کے اوپر آپ کیا کریں گے. یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ اس معاملے کو آپ کالعدم قرار دیں، کالعدم قرار دے دیں. حالات کو دیکھ کے قرار دیں گے نا. یعنی حالات کیا ہیں اس کو دیکھ کے آپ نے کالعدم کر دیا. کوئی معاملہ کالعدم قرار دے دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر نئے سرے سے ہوگا. ایک بار تو کالعدم ہو گیا، اب یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں گے. یہ معاملہ عدالت میں ہے تو وہاں پر بھی اس طرح ہو سکتا ہے، یہ گھر میں ہے تو وہاں بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کالعدم قرار دینا بے معنی ہو چکا ہے. ایسے احوال پیدا ہو گئے جیسے ابھی بہت سی باتیں آئیں، بچے ہو چکے ہوئے ہیں، بہت وقت گزر چکا ہوا ہے، یعنی اب کس چیز کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ سوال ہے. اس میں پھر ظاہر ہے کہ بہت سے احوال ہیں جن کی رعایت کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی سزا کا فیصلہ اس کے باوجود کیا جائے، سخت تنبیہ کرنے کا کیا جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ تم نے خلاف ورزی تو کر دی ہے، اب کچھ روزے رکھو یا کچھ نماز پڑھو یا اللہ کے حضور میں کچھ صدقہ و خیرات کرو. تو جو دین کی ایک حکم کی حرمت ہے اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. تو اس میں 10 چیزیں ہیں جو سامنے رکھ کے بات کی جا سکتی ہے. یہ سارے پہلو ہیں جن کا تعلق ہے دعوت سے. دین کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، معاملات کو ہمیں دیکھنا کس نظر سے چاہیے. میرا موضوع بالعموم یہ چیزیں ہوتی ہیں. فقہی تفصیلات جو ہیں وہ نہ ان پروگراموں کا موضوع بن سکتی ہیں نہ بنانی چاہیے. ان کے لیے لوگ رجوع کریں گے، جب تفصیلات جاننا چاہیں گے تو ان کو بتا دی جائیں گی.